نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسول الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وارکعوا مع الراکعین صدق اللہ العظیم۔ آج میں جس موضوع کو لے کر آپ کے سامنے حاضر ہوا ہوں وہ ہے نماز کی اہمیت۔ بہت ہی اہم موضوع ہے، انشاءاللہ سنیں گے تو آپ کو مزہ آئے گا، اور انشاءاللہ کوشش ہوگی کو اللہ تعالی ہمیں 5 وقت کا سچا اور سچا نمازی بنائے۔ میں نے ایک آیت تلاوت کی، وارکعوا مع الراکعین، رکوع کرو رکوع کرنے والوں کے ساتھ۔ یہاں سے ایک چیز سمجھ آ رہی ہے، نماز تو آج کل ہر بندہ پڑھ رہا ہے، کوئی دکان پہ پڑھ رہا ہے، کوئی گھر پہ پڑھ رہا ہے، کوئی مسجد میں پڑھ رہا ہے، کوئی کہاں پڑھ رہا ہے، کوئی الگ الگ کمرے میں پڑھ رہا ہے۔ تو اسی وجہ سے اس آیت سے جو سمجھ آ رہا ہے وہ ایک باجماعت نماز کی اہمیت معلوم ہو رہی ہے۔ باجماعت یعنی کہ رکوع کرو، نماز پڑھو نماز پڑھنے والوں کے ساتھ، نماز پڑھو نماز پڑھنے والوں کے ساتھ۔ امام بیضاوی رحمہ اللہ تعالی یہ ارشاد فرماتے ہیں کہ اس سے جو ثابت ہو رہی ہے وہ جماعت کی نماز ثابت ہو رہی ہے۔ ٹھیک ہو گیا جی، اس سے جماعت کی نماز ثابت ہو رہی ہے۔ تو ہمیں بھی چاہیے کہ 5 وقت کی نماز جو ہے وہ جماعت کی نماز اگر ہم پڑھیں گے تو زیادہ ثواب ملے گا، بجائے اس کے کہ جو ہم نماز پڑھتے ہیں کوئی گھر میں پڑھتا ہے یا کوئی دکان میں پڑھتا ہے، کوئی کسی اور جگہ میں پڑھتا ہے۔ تو اس وجہ سے، کیونکہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ باجماعت نماز جو ہے وہ اہمیت رکھتی ہے 27 درجے منفرد نماز کے۔ ایک بندہ اکیلا نماز پڑھتا ہے اس کو 1 نماز کا ثواب ملے گا، ایک بندہ جماعت کے ساتھ نماز پڑھتا ہے اس کو 27 نماز کا ثواب ملے گا۔ اب اس سے آپ خود اندازہ لگا لیں کہ ہمیں 27 چاہیے۔ اب اس کے مثال کے ساتھ سمجھیں، ایک بندہ آپ کو مزدوری دے رہا ہے 1 روپیہ، آپ اس 1 کو لیں گے یا اس 27 کو لیں گے؟ ایک بندہ دوسرا بندہ ہے آپ کو 27 دے رہا ہے، تو کیا 27 کو لیں گے یا 1 کو لیں گے؟ تو ہم ہر بندہ 27 کی طرف بھاگے گا، تو ہم جو یہ نماز ہے تو ہم اس کی طرف کیوں نہیں بھاگتے؟ بس اکیلے میں صبح اٹھتے ہیں اور 2 فرض پڑھے، 2 سنتیں پڑھیں، بس جی سو گیا، اپنے گھر میں پڑھ لی، اپنی یعنی بیٹھک میں پڑھ لی، اپنی دکان میں پڑھ لی، جہاں بھی ہے، نہیں بھائی۔ اور امام رازی رحمہ اللہ تعالی وہ فرماتے ہیں کہ دوسرا مطلب یہ ہے کہ نماز پڑھو نماز پڑھنے والوں کے ساتھ، اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کا مطلب لینے کے لیے ایک تو تکرار ختم ہو جائے گا، ایک تو تکرار ختم ہو جائے گا، اور دوسرا جو ہے پہلی آیت سے اقامت صلاۃ کا حکم دیا، اور دوسری آیت میں اللہ تعالی نے جماعت نماز کا حکم دیا۔ تو اس سے یہ بھی ثابت ہو رہا ہے، یہ تو ہو گیا قرآن پاک، یعنی قرآن کی روشنی میں اللہ تعالی نے جو نماز باجماعت کا حکم دیا، کیا اس کو ہم ادا کر رہے ہیں نہیں کر رہے، یہ اس کی فضیلت یعنی کہ قرآن مجید کی روشنی میں۔ ایک اور بات، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث مبارکہ جی ہیں، کیا ان سے بھی باجماعت کی فضیلت معلوم ہوتی ہے یا نہیں؟ جی معلوم ہوتی ہے، ضرور معلوم ہوتی ہے۔ وہ دیکھیں، وہ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میرا دل چاہتا ہے کہ میں ان گھروں کو جلا دوں جو بغیر کسی عذر کے، بغیر شرعی مسئلے کے وہ گھروں میں نماز پڑھتے ہیں، کہ میرا دل چاہتا ہے میں ان گھروں کو جلا دوں اور ان کو بھی جلا دوں۔ ایک حدیث میں آتا ہے کہ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قسم ہے اس ذات کی جس کے قبضہ میں میری جان ہے، جی چاہتا ہے کہ لکڑیوں کا ڈھیر لگاؤں اور ایک بندے کو کہوں کہ اذان دی جائے، اور اس کے بعد کسی کو کہوں کہ امام بنا دو، پھر اس کے بعد چل کر دیکھوں اور جس گھر میں کوئی بندہ مل جائے اس کے گھر کو جلا دوں۔ کیا معلوم ہوتا ہے؟ یہ اس سے باجماعت، اس سے مراد یہ نہیں کہ بے نمازی مراد ہے، بے نمازی مراد نہیں ہے، یہ بغیر کسی شرعی عذر کے
ایک تو بندہ بیمار ہے یا کسی سفر میں ہے یا کسی طوفان ہے، بارش ہے، کسی اور عذر کی وجہ سے گھر سے باہر نہیں جا سکتا، گھر میں ہی نماز پڑھ سکتا ہے، تو وہ اس کے الگ مسئلہ ہے۔ لیکن جو بغیر کسی شرعی عذر کے نماز کو گھر میں پڑھتا ہے تو اس کے لیے کوئی سی قسم کی گنجائش نہیں ہے۔ تو اسی وجہ سے آج کا جو ہمارا ٹاپک ہے وہ نماز کی اہمیت اور باجماعت کی اہمیت، باجماعت نماز کی اہمیت ہے۔ تو اللہ کے رسول جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی ارشاد فرما دیا، اور خود قرآن پاک میں بھی اللہ تعالیٰ نے یہ فرما دیا وَارْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ کہ نماز پڑھو نماز پڑھنے والوں کے ساتھ، اور حدیث پاک بھی آپ نے سن لی ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔